غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری ہے اور فلسطینی حکام کے مطابق اب تک 18,000 ٹن سے زائد کا گولہ بارود اس چھوٹے سے علاقے پر گرایا جا چکا ہے، جس کی شدت ہیروشیما میں گرائے جانے والے ایٹم بم سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ 120 کلو سے 1000 کلو گرام وزنی ان بموں نے غزہ کے نہ ہاسپٹلز کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ریفیوجی کیمپس اور عام رہائشی آبادی کو۔ مگر اس قدر تباہی و بربادی کے باوجود بھی اسرائیل کا دل ہے کہ بھر ہی نہیں رہا، اور اب وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی کابینہ کے ایک جونیئر وزیر نے مشورہ دیا ہے کہ غزہ پر ایٹم بم مارنا بھی حماس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس بیان نے اسرائیل میں طوفان کھڑا کر دیا اور نیتن یاہو نے اسے حقیقت سے دور کی بات قرار دیا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اسرائیلی قوانین کے تحت ملکی اسلحے کے ذخائر پر تبصرے پر پابندی ہے۔ عالمی سطح پر بھی اس بیان پر شدید غصہ اور بے چینی پیدا ہوئی ہے، جس کے باعث نیتن یاہو کو اپنے وزیر پر کابینہ کی میٹنگز میں شرکت پر پابندی لگانی پڑی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو کی کابینہ کسی ایسے آپشن پر غور کر رہی ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال تو یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس سرکاری طور پر تو نیوکلیئر میزائل ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ بم آئیں گے کہاں سے؟ اس کے لیے آپ کو لے کے چلتے ہیں ستمبر 1956 میں، جب یہ قصہ شروع ہوا اور فرانس اور اسرائیل کے درمیان پرامن مقاصد کے لیے اسرائیلی علاقے ڈیمونا کے مقام پر ایک نیوکلیئر ری ایکٹر کا معاہدہ عمل میں آیا، جس کا ابتدائی طور پر مقصد پمپنگ اسٹیشنز کو بجلی کی فراہمی تھا تاکہ وہ سمندر کے پانی کو صاف کر کے بنجر علاقوں میں کاشتکاری کو ممکن بنا سکے۔ مگر اس پروگرام کی آڑ میں اصل مقصد ایک زیادہ بڑے نیوکلیئر ری ایکٹر کو اسرائیل لانا تھا، جس سے پلوٹونیم کی پیداوار کو ممکن بنایا جا سکے۔ اسرائیلی اخبار ہیریٹس کے مطابق 1963 میں اس وقت کے اسرائیلی قیادت اور امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے درمیان اس نیوکلیئر ری ایکٹر کے پرامن مقاصد کو لے کر کشیدگی بڑھی اور امریکہ نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل اس کے سائنسدانوں کو اپنی نیوکلیئر فیسلٹی تک رسائی دے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ پلانٹ پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مگر اسرائیلی حکومت ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ بالآخر ان دوروں کی اجازت مل گئی اور 1964 سے لے کے 1969 تک امریکی سائنسدانوں نے اسرائیل کے ڈیمونا ری ایکٹر کے 6 دورے کیے، مگر ان کو سخت اسکروٹنی کی اجازت نہیں دی گئی۔ برطانوی حکومت کا کردار بھی اسرائیل کی مدد میں کھل کر اس وقت سامنے آیا جب BBC نیوز نائٹ شو میں ان ڈاکومنٹس کو سامنے لایا گیا جن کے مطابق برطانوی حکومت نے یورینیم افزودگی میں استعمال ہونے والا مٹیریل، جس کی برطانیہ سے نکلنے پر پابندی تھی، کو اسرائیل جانے دیا۔ 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ اس کہانی میں اہم موڑ ثابت ہوئی، جس کے بعد اسرائیل نے باضابطہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانا شروع کر دیے، اور اس وقت اندازاً اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد 80 سے 90 کے لگ بھگ ہے، جو ریٹروفٹڈ ڈولفن کلاس سب میرینز اور F-15 اور F-16 جنگی جہازوں کے ذریعے سے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ اسرائیل ایٹم بم کے استعمال کی دھمکی دے کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل صحرائے سینائی میں ایک محدود ایٹمی دھماکہ کرنا چاہتا تھا، جس کا مقصد اپنے پڑوسی عرب ممالک کو خبردار کرنا تھا۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کا وہ آپشن جو اسرائیل نے اس وقت استعمال نہیں کیا تھا، اب استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا مہذب دنیا اور متعلقہ ادارے اسرائیلی وزیر کے اس بیان کی بنیاد پر اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کے ری ایکٹرز کا جائزہ لیں گے یا نہیں؟ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔